عثمان غازی کی وفات اور تدفین ہو چکی تھی۔ عثمانیوں کی آزاد عمارت جس کی عثمان غازی نے اپنے خون سے بنیاد رکھی تھی، آپ نے سردار عثمان غازی سے محروم ہو چکی تھی۔ اب دیوان بیٹھا تھا کہ اب نیا سردار کون ہوگا، فضالی بے، چوبان بے، حامد بے، ملک بے یا پھر اورحان بے یا علاؤدین بے۔ جب ارطغرل غازی کی وفات ہوئی تھی تو نیک کائی سردار کے لیے جرگے میں بہت گرما گرمی ہوئی تھی۔ کیا ایک بار پھر ایسا ہونے جا رہا تھا؟ کیا ایک بار پھر عثمانی امارت اور کائی کے سردار کے لیے دو سردار علاؤدین اور اورحان میں گرما گرمی ہونے جا رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ جرگے میں موجود تمام ملحقہ قبائل کے سرداران دو ناموں یا تین ناموں کو نامزد کرتے، علاؤدین بے اور اورحان بے جرگے میں آ گئے تھے۔ سرداروں میں سے تمام سرداران کا اپنا نیا سردار بنانے کا جھکاؤ بھی دونوں طرف ہی تھا، کیونکہ اگر اورحان بے جنگی صلاحیتوں میں ماہر تھے، وہیں پر ایک ریاست کو اندر سے کیسے چلانا ہے، اس میں علاؤدین بھی ماہر تھے۔ سرداران کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا، اسی لیے سرداری کی نشست کے لیے امیدوار علاؤدین اور اورحان نے سرداران کو مشکل میں ڈالنے سے اجتناب کیا، اور اورحان بے نے علاؤدین کو کچھ بولنے کو کہا، جس پر علاؤدین پاشا نے جرگے میں کہا کہ ہماری آزاد ریاست کے نئے سردار اور حکمران اورحان بے ہیں، اور علاؤدین آگے بڑھے اور اورحان بے کے ہاتھوں کو چوم کر بیعت کر لی۔ اس کے بعد تمام سرداران نے فیصلہ سنا نہیں بلکہ دیکھ لیا، یوں تخت کی جنگ نہ ہوئی اور یہ معاملہ عثمان غازی کے فرزند علاؤدین علی پاشا کی قربانی سے بنا کسی جنگ کے حل ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جرگے میں آنے سے پہلے اورحان بے اور علاؤدین نے مشاورت کی۔ اورحان نے علاؤدین کو مشورہ دیا کہ یا آپ حکمران بن جائیں یا پھر امارت تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن علاؤدین نے سلطنت کی تقسیم سے گریز کیا اور سرداری سے دستبردار ہو گئے۔ اس پر اورحان نے ان سے گزارش کی کہ اگر میں سلطنت کا سردار بنوں گا تو آپ ریاست کے وزیر بنیں گے، جو علاؤدین نے خوشی خوشی قبول کر لی۔ چونکہ علاؤدین کی تاریخ پیدائش نامعلوم ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اورحان بے سے بڑے تھے۔ بعض تاریخ دان ان کو اورحان سے چھوٹا بھائی کہتے ہیں۔ پولش عثمان کی فکشن سیریز میں علاؤدین پاشا کو اورحان سے چھوٹا دکھایا گیا ہے۔ علاؤدین پاشا جنگوں میں حصہ لیا کرتے تھے لیکن زیادہ میں نہیں۔ اورحان بے قلعے فتح کرتے تھے اور جو زمینیں فتح ہوتی تھی ان کو نظام دینا علاؤدین پاشا کا کام تھا۔ علاؤدین پاشا وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ درویش صفت آدمی بھی تھے، مذہبی لگاؤ بھی بہت تھا۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق علاؤدین پاشا نے بطور آرمی کمانڈر بعض جنگوں میں حصہ بھی لیا۔ وزیر بننے پر علاؤدین پاشا نے 3 اصلاحات کیں اور ان اصلاحات میں مالیاتی نظام متعارف کرایا، سرکاری عثمانی لباس اور فوج کی مکمل تنظیم نو کی۔ اب چونکہ کائی ایک ریاست کے مالک تھے، اسی لیے فوج پر کنٹرول ضروری تھا، اسی لیے فوج کی مکمل تنظیم سازی کی گئی اور فوج کے کئی حصے بنا کر ان پر ایک کمانڈر بھی تعینات کیا گیا۔ اس کے علاوہ اورحان بے کے لیے سکے بھی علاؤدین بے نے جاری کیے۔ اورحان بے اور علاؤدین میں تاریخی طور پر کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس سے یہ کہا جائے کہ ان میں کوئی ناراضگی یا جھگڑا ہوا۔ 1328 یا 29 میں جب اورحان غازی نے عظمیت قلعے کو فتح کیا تو علاؤدین بے خود ان کو مبارک دینے کے لیے آئے، جس سے واضح ہے کہ زندگی کے آخری ایام تک دونوں بھائیوں میں تعلقات اچھے رہے۔ علاؤدین بے نے شادی بھی کی اور ان کے 8 بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ درویش آرمی کمانڈر اور سلطنت عثمانیہ کے وزیر علاؤدین پاشا 1331 یا 1332 میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کا مقبرہ برسا میں ہے، جو اورحان غازی کے مقبرے کے اندر اور ساتھ ہی دفن ہیں۔